تمہارے پاس دل ہے بھی کہ نہیں؟ کیوں تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ کیوں تم مجھے ہر وقت اگنور کرتی رہتی ہو؟ کیوں تمہیں انسانوں کو پرکھنے کی سمجھ نہیں؟ کیوں تم جان بوجھ کر میرا دل جلاتی رہتی ہو؟ کیوں؟ تلاور نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی تو دل اس قاتلہ کی حرکتوں پر ماتم گا رہا تھا۔ کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے دلاور شاہ، شدید نفرت۔ لاریب نے اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر سے جھٹکتے ہوئے بہت ہی حقارت سے کہا۔ تو دلاور شاہ کا پیار بڑا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہونے لگا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نفرت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں غیر مردوں کے ساتھ گھومنے کی بالکل اجازت نہیں دے سکتا۔ تلاور نے لاریب کے غصے سے سرخ چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے وارن دینے والے انداز میں کہا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، اس لیے تم شوہر بننے کی کوشش مت کرو۔ میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی آؤں جاؤں تم سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری بات کان کھول کر سن لو، میں آج ہی کورٹ سے خلا لینے والی ہوں اور ریاست سے شادی بھی کر کے رہوں گی۔ لاریب نے بھی شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے طیش میں کہا تو دلاور شاہ نے غصے سے اس کی انگلی نیچے کی اور داڑا۔ اب ایک لفظ بھی نکالو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم سے محبت اور عزت سے پیش آتا ہوں تو تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے لاریب دلاور شاہ، آج سے میں تم سے تمہاری ہی زبان میں بات کروں گا۔ دلاور نے لاریب کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی نیلی کانچ سی آنکھیں گاڑتے ہوئے دوڑ کر کہا۔ ایک منٹ، آپ دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچانک ہی قلب سے خاموش تماشائی بنا یاسر دونوں کو دور کرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ تو ابھی تک اسی ہی الجھن میں الجھا ہوا تھا کہ کیسا نکاح، مگر ابھی بھی پوری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ دونوں کو ٹوک بیٹھا۔ تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا سن لو کہ لاریب کا میرے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، اس لیے اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم نے بیچ میں مداخلت کی تو انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ دلاور نے بہت ہی اہتمام سے کہتے ہوئے یاسر کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 دن بعد ہمارا نکاح ہے، ساری تیاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ یاسر نے ہنکو کی طرح اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں مجھے سب نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ لاریب میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے تم خاموشی سے کوئی اور لڑکی تلاش کر لو۔ دلاور نے پھر کافی اطمینان سے کہا۔ لاریب تو اس کی بات پر تلملا کر رہ گئی۔ لاریب اگر یہ سچ ہے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ تم شادی شدہ ہو کر بھی میرے ساتھ شادی کی تیاریاں کرتی پھر رہی تھی۔ شادی بیاہ کو کھیل نہیں جسے گیم کی طرح کھیلتے رہے۔ ایک کھلاڑی اچھا نہیں لگا تو فوراً دوسرا بدل لیا، دوسرا بھی پسند نہیں تو تیسرے کا انتخاب کر لیا۔ یاسر نے بہت ہی غصے سے لاریب کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ یاسر تم غلط سمجھ رہے ہو، دلاور نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا تھا۔ لاریب نے اس کی بات پر تڑپ کر کہا۔ تو تم مجھے تب بتا سکتی تھی، اس طرح مجھے دھوکے میں نہیں رکھتی۔ میں تو تمہاری شادی ٹوٹنے پر راحیل کو برا بھلا کہہ رہا تھا جس نے تمہیں جان بوجھ کر دھوکے میں رکھا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تم نے بھی راحیل کی طرح مجھے دھوکے میں رکھا۔ یاسر نے تنفر بڑی نگاہ لاریب پر ڈالتے ہوئے کہا اور غصے سے تنفر کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کرتا بھی تو کیا، اب کچھ کہنے سننے سے حقیقت بدل تو نہیں جانی تھی، اس لیے وہ خود کو کوستا ہوا وہاں سے چلا گیا جس نے لاریب کے ساتھ کے خواب سجائے تھے۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، صرف تمہاری وجہ سے آج گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا بڑا بہت شوق ہے نا میرے ساتھ زندگی گزارنے کا، مجھے اپنی بیوی بنانے کا۔ مسٹر دلاور شاہ میری بات کان کھول کر سن لو، تم اپنے اس فیصلے پر ان کے آنسو رو کے لاریب نے بہت ہی غصے سے اس کے کالر پکڑ کر ہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا۔ لاریب میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا، مگر ذرا یہ تو سوچو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ اس سب میں جتنی میری مرضی تھی اتنی تمہاری بھی ہے۔ دلاور نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا کیونکہ یاسر کی باتوں پر وہ خود کو ہی مجرم قرار دے رہا تھا۔ جو الفاظ یاسر نے لاریب سے کہے تھے وہ اسے خود کے دل پر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تمہیں دیکھ لوں گی، لاریب نے نم آنکھوں سے کہا، اس کے کالر چھوڑ کر جانے لگی مگر اس سے پہلے کہ وہ جاتی دلاور شاہ نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس سے پہلے کہ کچھ اور غلط ہو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا، دلاور نے کہتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گاڑی میں لا کر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے کمینے انسان؟ لاریب کب سے یہی بولتی ہوئی اس کے ساتھ گاڑی تک کھینچتی چلی آئی تھی مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ دوڑی۔ ڈرو مت، بھروسہ رکھو، دلاور نے بہت اطمینان سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ تب بھی لاریب گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو دلاور نے پھرتی سے اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جگڑ لیا اور تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ دانیہ بیٹی کہاں ہو؟
جان عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تو دانیہ انہیں کہیں نظر نہیں آئی تو وہ آوازیں لگانے لگی۔ جان، دانیہ بی بی تو کچن میں ہے۔ نزاہت بوا نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ ارے تم سب کے ہوتے ہوئے میری بچی کچن میں گھسی کیا کر رہی ہے؟ جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جان، اصل میں وہ چائے کے ساتھ کچھ ناشتہ بنا رہی ہیں، میں نے کتنی مرتبہ منع کیا مگر وہ نہیں مانی۔ نزاہت بوا نے سر جھکاتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ جان، گرم گرم سموسے اور چائے بالکل تیار ہے۔ تبھی دانیہ سموسے اور چائے کی ٹرے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ ارے بیٹی، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ حویلی میں اتنی ساری ملازمات کس لیے ہیں؟ جان نے پیار بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بڑا شکوہ کیا۔ جان پلیز، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے، اسی لیے آپ میری خوشی کے لیے مجھے یہ سب کرنے سے منع مت کیجیے گا۔ دانیہ نے پیار سے ان کے گلے میں جھولتے ہوئے کہا۔ سموسے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اب بتائیے جان کیسا بنا ہے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہی لذیذ، بالکل میری بیٹی کی طرح۔ ان کی تعریف پر دانیہ سمسک گئی۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو، تمہیں اچھا گھر اور اچھا گھر ملے۔ جان نے اسے دل سے دعا دی اور چائے پینے لگی۔ تبھی بہت اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر دانیہ اور دلاور کی شادی کر دی جائے تو یہ خیال آتے ہی انہوں نے چائے کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے دانیہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ انہیں تو دانیہ بہت عزیز تھی، جب سے وہ حویلی آئی تھی ہر طرح سے ان کا خیال بھی رکھتی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے انہوں نے اچانک ہی دانیہ سے سوال کر ڈالا۔ دانیہ، تمہیں دلاور کیسا لگتا ہے؟ ان کے سوال پر دانیہ کا سموسے کی طرف بڑھتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا اور وہ ہونکوں کی طرح جان کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں ٹھیک نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں۔ دانیہ کو یوں خاموش نظروں سے خود کی طرف دیکھتے پا کر انہوں نے فوراً کہا۔ نہیں جان، میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھے گندے لگتے ہیں؟ دانیہ نے فوراً سے بیشتر کہا اور سموسے کھانے لگی۔ اگر تمہاری اور دلاور کی شادی ہو جائے تو؟ اب کی بار جان نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ ان کی نظریں پوری طرح سے دانیہ کے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ دانیہ کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیہ کا تو حال ہی بے حال ہونے لگا۔ جان کی بات پر خوشی کے مارے منہ میں لیا ہوا سموسہ اسے اٹکنے لگا اور وہ زور زور سے کانسنے لگی۔ آرام سے کھاؤ دانیہ، ویسے تم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو یہ حویلی کسی جنت سے کم نہیں لگے گی۔ جان نے اس کے پیٹ سہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بھی اندازہ ہو گیا، انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دانیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم نے جواب نہیں دیا دانیہ؟ جب وہ پورا سموسہ کھا بھی چکی اور آرام سے خاموش بیٹھ گئی تب جان نے دوبارہ کہا۔ آپ کی مرضی جان، یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی فوراً وہاں سے بھاگی مگر چہرے پر پھیلنے والے خوبصورت رنگ جان سے چھپ نہیں سکے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بجتی جا رہی تھی اور سلمیٰ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک بار گھنٹی بج کر تھک کے بند ہو چکی تھی اور پھر دوبارہ بجنا شروع ہوگی۔ سلمیٰ بیگم سلام پھیرتی ہوئی فون تک پہنچی اور دھیرے سے سلام کیا۔ ارے بہن، مجھے تم لوگوں سے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ جب بیٹی شادی شدہ تھی تو کیا ضرورت تھی اسے میرے سیدھے سادے بیٹے کے پلو سے باندھنے کی؟ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں نکاح سے پہلے ہی آپ کی بیٹی کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا۔ یاسر کی والدہ نے دوسری طرف سے سلام کا جواب دیے بغیر ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بہن؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ سلمیٰ بیگم نے ان کی بات پر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہل کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہاری بیٹی لاریب شادی شدہ ہے، تمہیں پتہ بھی ہے؟ پتہ بھی نہیں؟ خدا بچائے ایسی بیٹیوں سے تو بددعا۔ اب تم اپنے راستے اور ہمارا بیٹا اپنے راستے۔ یاسر کی والدہ نے سلمیٰ بیگم کے سر پر بم پھوڑ کر کٹاخ سے فون بند کر دیا۔ تمہاری بیٹی لاریب شادی شدہ ہے؟ سلمیٰ بیگم کے ذہن میں یہی جملہ گھوم رہا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر دور جا گرا۔ کیا ہوا ماما؟ کس کا فون تھا؟ گھر میں داخل ہوتا تیمور انہیں گرتا دیکھ کر دوڑ کے ان کے قریب آتا گویا ہوا انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ لاریب شادی شدہ ہے تیمور؟ لاریب؟ سلمیٰ نے تیمور کا کالر پکڑ کر اسے ہلاتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ تیمور کا لگا کہ اس کے سر پر پورے گھر کی چھت آن گری ہو۔ دلاور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تو لاریب غصے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور داڑھ سے دروازہ بند کر دی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو حال میں صوفے پر تیمور کی گود میں ماما کو سر رکھے لیٹا پایا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ ماما، آپ اتنی ٹینشن میں کیوں ہوں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لاریب ماما کے چہرے پر نظر ڈالتے فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ بے غیرت، نالائق، بے شرم، یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو ہوا کیا ہے؟ سلمیٰ بیگم جو آنکھ مندے لیٹی تھی لاریب کی آواز پر تڑپ کر کھڑی ہوتی پے در پہ کئی تماچے اس کے نازک گال پر جڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے بولی۔ ماما ہوا کیا ہے؟ لاریب گال پر ہاتھ رکھے سسکنے کی کیفیت میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔
پھر مجھے آپ سے ایسی امید بالکل نہیں تھی. آپ نے نکاح کا لیا اور بتایا بھی نہیں. مجھے آپ کو آپ ہی کہنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے. آپ کی وجہ سے آج ماما کو یاسر کی ماما کی باتیں سننی پڑی. آپ ہی آپ پر تو ہے تو. تیمور نے سلمیٰ بیگم کو سہارا دے کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا. بہت ہی حقارت سے بول اٹھا. اس کی بات پر لڑیب کا دل خون کے آنسو رونے لگا اور وہ تڑپ کا ماں کے پیروں کو پکڑتی ان کے قدموں میں گری سسا کرنے لگی. ماما میں نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا تھا بلکہ مجھ سے زبردستی نکاح کروایا گیا تھا. لاریب نے امید بڑی نظر سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جھوٹ مت بولو لاریب. اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے ہم سے چھپائی ہی کیوں تھی. ایک بار پھر وہ غصے سے بپھری ہوئی لاریب کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی. ماما میرا یقین کرے. لاریب روتے ہوئے گڑ گڑائی. میری نظروں سے دور ہو جاؤ لاریب. اس سے پہلے کہ میں غصے سے کچھ کر بیٹھوں دفع ہو جاؤ یہاں سے. انہوں نے تیش میں آ کر غراتے ہوئے کہا اور ساتھ اسے پڑے دھکیل بھی دیا. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی دلاور شاہ نے اپنے مضبوط باہوں میں اسے سمیٹ لیا. آنٹی لاریب بالکل صحیح کہہ رہی ہے. دلاور نے لاریب کو پکڑ پکڑ کہا. تم مجھ سے دور ہو دلاور شاہ. مجھے تم سے نفرت ہے, شدید نفرت, اور اس سب کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو. صرف اور صرف تم. لاریب اس کی باہوں میں چھٹپٹاتی ہوئی نکلی اور نہایت غصے سے ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر کہا. لاریب تم ہر بات میں دلاور کو کیوں بیچ میں لاتی ہو. سلمیٰ بیگم نے تیز آواز میں کہا. آنٹی لاریب بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اس سب کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں. دلاور نے انہیں شانوں سے پکڑتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے رک گیا. سلمیٰ بیگم حیرت سے دلاور کی طرف دیکھنے لگی. چند سیکنڈ خاموشی کے نظر ہوئے اور پھر دلاور شاہ نے سلمیٰ بیگم اور تیمور کے سر پر آہر بام پھوڑ ہی دیا. میں نے ہی لاریب سے زبردستی نکاح کیا تھا. دلاور کتنا کہہ دے. سلمیٰ بیگم لڑکھڑا کر گرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی. انہیں تو لگا کہ گھر کی پوری چھت ہی ان کے اوپر آن گری ہو. تیمور کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا. وہ بھی شاگرد کی کیفیت میں دلاور شاہ کو دیکھ رہا تھا. چند بار خاموشی کے نظر ہوئے پھر سلمیٰ بیگم کی تیز آواز حال میں گونجی. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دلاور شاہ. تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے. آنٹی مجھے معاف کر دیجیے لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر ایسا قدم اٹھایا تھا. اگر لاریب مان جاتی تو شاید میں خواب میں بھی ایسا کچھ کرنے کا سوچتا بھی نہیں. دلاور ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ندامت سے چور لہجے میں بولا. البتہ نکاح مسلسل لاریب کے غصے سے ذرا چہرے پر الجھی ہوئی تھی. تم اپنی غلطی کا الزام مجھ پر مت دو. دلاور شاہ. دلاور کی بات پر لاریب زخمی شیرنی کی طرح چلا اٹھی. کس نے کیا کیا مجھے اس سے مطلب نہیں. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم دونوں نے میرا بھروسہ توڑا ہے. سلمیٰ بیگم نے ٹوٹے بھیگے انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی. اس سے پہلے کہ وہ ہال کی دہلیز پار کرتی چکرا کر گرنے لگی تبھی سرت سے دلاور نے سہارا دے کر روم میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا. آنٹی اب تھوڑا آرام کریے. دلاور نے ان پر چادر ڈالتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا. آرام حرام کر کے اب آرام کرنے کی بات کرتے ہو. چلے جاؤ یہاں سے. اگر تم میرے سامنے رہو گے تو مجھے سوچ سوچ کر اور تکلیف میں مبتلا کرو گے. سلمیٰ بیگم نے کرخت لہجے میں کہہ کر آنکھیں موندی. دلاور شاہ خاموشی سے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا. لاریب نے دلاور کو صوفے پر بیٹھا دیکھا تو تن فن کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ تیمور بھی دلاور کے بازو ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. داجان آج بہت خوشی خوشی دانیہ کو مارکیٹ لے کر آئی تھی تاکہ وہ اپنی پسند کے کپڑے اور جوتے خرید سکے. انہوں نے ان کے لیے ایک بہت ہی نفیس کموں والا لانگ فراک منگنی کے فنکشن کے لیے لیا تھا. ان کا ارادہ دلاور کو سرپرائز دینے کا تھا مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ خود سرپرائز ہونے والی تھی. داجان نے اہتمام سے حویلی کی صاف صفائی کروائی تھی. جتنے بھی پرانے پردے گلدان وغیرہ تھے ان سب کو ہٹوا کر نئے گلدان لگوائے تھے تاکہ حویلی ایک دم صاف اور نئی نئی سی نظر. بالکل دلاور دانیہ کے لیے رشتے کی طرح صاف اور اجلی. انہوں نے مارکیٹ سے واپس آ کر دلاور کو فون کھڑکا دیا مگر وہ فون ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا. داجان کا دل اچانک ہی انجانے خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا. وہ مسلسل کال کرتی رہی مگر جواب نہیں پا کر وہ جائے نماز بچھاتی خدا کے سامنے سر جھکائے دلاور کی حفاظت کے لیے دعا مانگنے لگی کیونکہ ایسا کب پہلی بار ہوا تھا کہ دلاور شاہ نے ان کا فون ریسیو نہیں کیا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ سلمیٰ بیگم کی مدھم آواز کمرے میں سنائی دی. پانی. دلاور ابھی نیند سے جگا تھا. وہ فوراً سے بیشتر بیڈ تک پہنچا اور سارے ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھایا سلمیٰ بیگم کے لبوں سے لگا دیا. دلاور تم گھر نہیں گئے پانی پی کر. انہوں نے حیرت سے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. دلاور نے ایک دم اٹل لہجے میں کہا اور ان کی چادر درست کرتا دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا. سلمیٰ بیگم چپ چاپ آنکھیں موندے لیٹ گئی. آج نہیں تو کل انہیں دلاور شاہ کو معاف تو کرنا ہی تھا. داجان کے آتے اتنی مس کال یا خدا ہے رحم فرما. صوفے پر بیٹھتے دلاور نے موبائل اٹھایا تو داجان کی کال دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے بڑبڑایا اور تیزی سے کال ملانے لگا. دوسری ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی تو وہ عجلت میں کہہ اٹھا. داجان سب خیریت تو ہے. نہیں داجان میں بالکل ٹھیک بس کچھ
ضروری کام تھا اس لیے فون سائلنٹ پر تھا۔ دلاور نے داجان کی بات سن کر اطمینان کی سانس لی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، داجان اتنی جلدی چکر نہیں لگا پاؤں گا، انشاءاللہ جیسے یہ کام مکمل ہو جائے گا تو ضرور آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ دلاور نے ایک دم فریش آواز میں ہنستے ہوئے کہا، اپنا اور دانیہ کا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ دلاور نے مطمئن ہو کر فون کاٹا۔ حالانکہ جب اس نے کال ملائی تھی تو نہ جانے کتنے وسوسے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگے تھے، مگر داجان سے بات کرنے کے بعد وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ یا خدا تیرا شکر، داجان کو تیرے حفظ و امان میں چھوڑا ہوا تھا اور وہ صحیح سلامت ہے۔ دلاور نے کہتے ہوئے لمبی سانس لی اور گھڑی دیکھتا تہجد پڑھنے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ وضو کر کے اس نے نماز ادا کی اور خوب رو رو کر اپنی بلائی اور لاراب کے دل میں اپنی محبت کے لیے دعا کرتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ سلمیٰ بیگم آنکھیں موندے دلاور کی ساری باتیں آسانی سے سن رہی تھی، کس طرح وہ داجان سے کہہ رہا تھا اور کس طرح سے خدا کے سامنے دعا میں ہاتھ پھیلاتے محو گفتگو تھا۔ وہ خاموشی سے سونے کی کوشش کرنے لگی، کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ سورج کی تیز روشنی برپا پڑی تو سلمیٰ بیگم اچانک ہی نیند سے جاگ اٹھی۔ یا خدا، آج میں کتنی دیر تک سوتی رہی، وال کلاک پر نظر پڑتے ہی وہ بڑبڑائی۔ تبھی ان کے دل صوفے پر بیٹھے بیٹھے سوئے دلاور شاہ بھا پڑی۔ وہ بہت ہی بے آرامی سے صوفے پر سویا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی دلاور کے پاس جا کھڑی ہوئی، کتنا پیارا بچہ ہے، نہ جانے لاراب کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے۔ انہوں نے دلاور کے معصوم چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بے اختیار کہا تو دلاور فوراً سے بیستر اٹھ بیٹھا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے گویا ہوا، اس کا مطلب آپ نے اس پیارے بچے کو معاف بھی کر دیا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو سلمیٰ بیگم کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ہاں بیٹا، میرے دل نے تو تمہیں کل رات ہی معاف کر دیا تھا جب تم رب سے محو گفتگو تھے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسے سینے سے لگا لیا، مجھے تم پر تمہاری محبت پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد لاراب کے دل میں بھی محبت کے دیپ جل ہی جائیں گے۔ سلمیٰ بیگم نے سچے دل سے مسکراتے ہوئے کہا، آنٹی اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ دلاور نے بہت ہی مدھم آواز میں کہا، کیا؟ ٹھیک۔ دلاور نے بہت ہی رازداری سے ان کے کان میں گھستے ہوئے پوری بات بتائی اور آخر میں زور سے بولتا ان کو انگوٹھا دکھانے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو ناشتہ کرتے ہیں، انہوں نے کہتے ہوئے اسے ساتھ لیے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ تبھی لاراب غصے سے منہ پھیلاتے اپنے کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ تم ناشتہ کرو یا نہ کرو، بھوکے رہو یا کھاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب تمہیں معافی تو کسی حال میں نہیں ملنے والی، اور اسے بھی جس نے مجھے دھوکے میں رکھا، اسی لیے تم دونوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے لاراب کو آتے دیکھا دلاور کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور آخری جملہ لاراب کے چہرے پر گاڑتے نظریں گاڑ کر چبا چبا کر مکمل کیا، لیکن آنٹی، دلاور نے ڈرتے ہوئے لب کشائی کی، کوئی لیکن ویکن نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے دلاور کی بات بیچ سے ہی کاٹتے ہوئے گھرا کر کہا تو دلاور اور لاراب ڈر کر خاموش ہو گئے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، دونوں چلے جاؤ، جب میرے سامنے آؤ گے تو میری تکلیف بڑھ جائے گی، اس لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے غصے سے مٹھیاں بھینتے ہوئے کہا تو لاراب کی خوبصورت چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے، اس کے گلابی گالوں پر آنسو موتیوں کی شکل ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے، جسے وہ بہت ہی بے دردی سے پونجتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ لاراب نہایت ہی غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر اوندے منہ گر سی گئی۔ اسے دلاور پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا، وہ من ہی من میں دلاور شاہ کو خوب گالیاں دے رہی تھی۔ ابھی اسے کمرے میں آئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ انجان بنی یوں ہی بستر پر پڑی رہی تو دستک دینے والا اب زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ کون ہے؟ آ جائیے، لاراب نے سخت لہجے میں بیزاری سے کہا۔ شکر ہے بیگم صاحبہ نے کمرے میں آنے کی اجازت تو دے دی۔ دلاور نے اس کے موڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا۔ دلاور کی آواز سن کر وہ سر پٹاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور شاہ کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے فوراً سے بیشتر زبان سے نشتر چلانے شروع کر دیے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان، مجھے بدنام کر کے اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ غصے سے گڑائی، لاراب تم تو میری محبت، میری زندگی ہو، میں کیوں تمہیں بدنام کرنا چاہوں گا، بلکہ میں تو تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم اب لاراب افندی نہیں بلکہ لاراب دلاور شاہ ہو، لاراب دلاور شاہ۔ دلاور نے بہت ہی مان سے اس کی نیلی کان سے چمکدار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تبھی اچانک لاراب کی نظر اس کی ہیزل گرین آنکھوں کی طرف اٹھی، جہاں خوشیوں کا ایک جہان آباد نظر آ رہا تھا۔ آج وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ کم از کم سلمیٰ بیگم اس کے ساتھ تھی۔ دلاور شاہ، مجھے تمہارے نام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لاراب نے اتنی حقارت سے کہا کہ دلاور کے خوبصورت چہرے پر کچھ دیر پہلے رقص کرتی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ انگارا ہونے لگا۔ تمہیں ضرورت ہو یا نہ ہو تم میری بیوی ہو، اس لیے چپ چاپ سیدھے طریقے سے میرے ساتھ چلو، ورنہ
مجھے زبردستی کرنا بھی آتا ہے۔ ویسے تمہیں تو اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہوگا۔ دلاور نے اپنے غصے پر قابو پاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کافی چبا چبا کر کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے دلاور شاہ، کس بار میں تم سے ڈر کر چپ چپا تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی؟ نو نیور، کبھی نہیں۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ لاریب نے کہا کہ وقت تو سوتے ہوئے ایک دم تیش میں دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے اٹا لہجے میں بولی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ تبھی دروازہ ناک کرتا تیمور اندر داخل ہوا تھا اور لاریب کی بات سن کر گھبراتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا، ہاں میں پورے ہوش میں ہوں۔ میں کسی بھی انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہوں سوائے دلاور شاہ کے۔ لاریب نے نحوست سے کہا، تو سن لو لاریب دلاور شاہ، میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور گزار کر رہوں گا۔ دلاور نے بھی لاریب کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹا لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی اور تم پوری زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے ابھی کے ابھی تم سے طلاق چاہیے، گٹے انسان۔ لاریب اس کی بات پر غصے سے چیختے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، تمہیں طلاق چاہیے نا، تو میں دے دوں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ بولو، شرط مانو گی کیا؟ دلاور نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم سے آزادی کے لیے میں کسی بھی شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لاریب نے رائے فرار کے لیے شرط سنے بغیر ہی فوراً حامی والی۔ سوچ لو۔ دلاور اپنی نیلی کان سے چمکدار آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، تم شرط بتاؤ، ابھی کے ابھی مان کر تم سے علیحدہ ہو جاؤں گی۔ لاریب نے تھوڑا ریلیکس ہوتے ہوئے اپنے کندھے پر آئے اسٹیپ کٹ بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہیں صرف 1 مہینہ میرے ساتھ گزارنا ہوگا، اس کے بعد طلاق نامہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی لاریب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ پورا 1 مہینہ میں تمہارے ساتھ ایک دن نہیں گزار سکتی؟ تو مہینہ کیسے گزاروں گی؟ نو نیور، تمہارا کیا بھروسہ، بعد میں پلٹ جاؤ۔ لاریب نے ڈرتے ہوئے دلاور کی روشن ہوتی نیلی کان سے چمکدار آنکھوں میں دیکھا کہا، پھر میں بھی تمہیں طلاق نہیں دینے والا۔ میری شرط مانو اور طلاق لے لو، نہیں تو پوری زندگی میرے نام کے ساتھ گزار۔ اور ہاں، اس بات سے بے فکر ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا، ایک بار تم بھول جاؤ گی تم میرے ساتھ کس وجہ سے رہ رہی ہو۔ مگر دلاور شاہ کی زبان مطلب پتھر پر لکیر۔ دلاور نے دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بہت ہی اطمینان سے کہا، میں بھول جاؤں گی؟ لگتا ہے تم پاگل ہو کہ تم سے آزادی کے لیے ہی میں تمہارے ساتھ 1 مہینہ رہنے کے لیے تیار ہوں دلاور شاہ، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، 1 مہینہ تو بہت دور ہے، تم 10 دن بھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تم آج کے دن کو پچھتاؤ گے کہ تم نے شرط رکھی ہی کیوں تھی۔ لاریب دل میں اسے خوب ستانے کا عہد کرتی چیلنج دینے والے انداز میں بولی، تم اس کی فکر مت کرو، وہ میرا مسئلہ ہے۔ دلاور نے بہت اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، 1 مہینے کے اندر اندر تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں کی تو میرا نام بھی لاریب افندی نہیں۔ لاریب نے اس کو مسکراتا دیکھ کر جل کر کہا اور تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ 1 مہینے کے اندر تمہیں اپنا اسیر نہ بنا لیا تو میرا نام بھی دلاور شاہ نہیں، مسز دلاور شاہ۔ اس کے جانے کے بعد دلاور نے مسکراتے ہوئے سوچا، ابھی ایک دن آپ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ انسان بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کے دروازے پر سچی محبت دستک دیتی ہے، کہیں آپ اپنی انا کے چکر میں اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا نہ اجاڑ لینا۔ تیمور فوراً اس کے پیچھے آ کر اسے دھیرے سے سمجھانا چاہا، لاریب افندی پچھتانے کا کام نہیں کرتی، کہہ کر وہ سلمیٰ بیگم سے بغیر ملے ہی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے گھر سے باہر نکل گئی۔ آنٹی آپ فکر مت کریے، میری کچھ غلطیوں کی بنا پر ہی لاریب اس حال کو پہنچی ہے، نہیں تو آپ خود کہتی تھی کہ آپ کی لاریب بہت ہی خوددار اور ذمہ دار بچی ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ خود آپ کے سامنے اظہار محبت کر کے روئے گی۔ دلاور شاہ نے انہیں گلے لگا کر دلاسا دیا اور باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی لاریب نے ناک چڑھاتے ہوئے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ یہ گھر ایک چھوٹے سے ہال، کچن اور بیڈ روم پر مشتمل تھا۔ ہال میں ایک طرف صوفہ پڑا تھا، دوسری طرف ٹی وی لگی ہوئی تھی۔ بیڈ روم بھی خاصا چھوٹا تھا جس میں ایک ڈبل بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور اٹیچ باتھ روم تھا۔ اوہ، تو اس میں رہتے ہو تم؟ اپنی محبت کے قصیدے تو ایسے پڑھے تھے جیسے میرے لیے کوئی محل بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لاریب کو چھوٹے بڑے گھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس عزت سے زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، مگر دلاور سے جو چیلنج کر رکھا تھا اسی لیے جان بوجھ کر اسے تانگ کرنے کو ناک چڑھا کر کہا، محل بھی بنوا دوں گا جانا، بس تم اس میں رہنے کے لیے دل سے راضی تو ہو جاؤ۔ لاریب کی بات پر دلاور کو غصہ تو نہیں آیا، البتہ اس نے لاریب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، گھٹیا انسان کی گھٹیا حرکتیں دلاور کو غصہ دلانے کے چکر میں وہ خود ہی پھنس چکی تھی، اس لیے بڑبڑاتے ہوئے اسے دھکیلتی ہی فوراً باتھ روم میں جا کر دروازہ بند کرنے لگی۔ لاریب دلاور شاہ، شاید آپ بھول رہی ہیں، یہ کمرہ میرا بھی ہے،
دلاور نے جیسے اسے دروازہ بند کرتے دیکھا تو بہت ہی تیزی سے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو کر ہنستے ہوئے بولا، کمینہ۔ اس کے ہنسنے پر لاریب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دلاور شاہ سن کر بھی انجان بنتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ نہا کر نکلا تو لاریب کو کمرے میں نہیں پایا۔ ابھی وہ لاریب کی کارکردگی دیکھنے کے کمرے سے نکلنے والا تھا کہ عصر کی اذان ہونے لگی۔ وہ لاریب کو چھوڑ کر نماز کے لیے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنے لگا۔ پھر عصر کی نماز ادا کی۔ اب لاریب اس کے گھر میں اس کے پاس آ گئی تھی تو شکرانہ تو بنتا ہی تھا۔ اس نے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ پھر کمرے میں سے نکل کر جیسے اس نے ہاتھ میں قدم رکھا تو لاریب کو دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنے گھٹنوں پر پلیٹ رکھے تیزی سے کچھ کھانے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کیا ہے؟ لاریب جو آملیٹ اور بریڈ کا لقمہ بناتی منہ تک لے جا رہی تھی اسے اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی اکیلے اکیلے کھا رہی ہے، اب بیچارہ شوہر کیا کرے۔ کیا تم میرے لیے بھی بنا دو گی پلیز؟ اس نے بہت ہی مان سے فرمائش کی۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں تمہاری کوئی بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ بس اپنی آزادی کے لیے ادھر ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ میں بیویوں والے چونچلے کرتے بیٹھوں۔ خود سے پکاؤ اور کھاؤ، آگے سے شوہر والے نہرے میرے سامنے دکھانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ کھانا چھوڑ کر فوراً لڑنے بیٹھ گئی۔ لاریب نے اپنی شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے خوب ٹیڑھے میڑھے منہ کر کے کہا اور آرام سے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر تو دلاور حیرت سے کھڑا اس کا منہ تکتے رہ گیا۔ اسے تو لگا تھا لاریب کے اندر انسانیت تو ہوگی جس کے ناطے وہ کہہ دے گی کہ اسی میں سے کھا لو جو تمہارے لیے رکھا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اس نے تو سیدھا ڈینگا ہی دکھا دیا تھا۔ دلاور کو زوروں کی بھوک لگی تھی اس لیے وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ بڑا آیا شوہر بننے کی کوشش کر رہا تھا، بیوی کھا رہی اور شوہر بھوکا ہے، پلیز میرے لیے بھی بنا دو۔ دلاور کے جانے کے بعد وہ ہلکی بالکل اسی کے انداز میں کہتے ہوئے بڑبڑائی کچن میں پلیٹ رکھ کر بیڈ پر جا کر آرام سے سو گئی۔ دلاور شاہ پیلس میں کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرتا شاہ کی نماز پڑھ کر اپنے اس گھر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس نے لاریب کو رکھا تھا۔ دلاور نے جان بوجھ کر لاریب کو شاہ پیلس میں نہیں لے کر گیا تھا کیونکہ ابھی لاریب کے انداز اور اعتبار ٹھیک نہیں تھے۔ وہ یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملازموں کے سامنے اس کی بےعزتی ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ اس رشتے کو قبول کر لے گی تبھی اسے وہاں لے کر جائے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو لاریب اسے کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ اس نے گھبراتے ہوئے اسے آواز لگائی مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے بیڈ روم، کچن، واش روم میں دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ گھر میں ہوتی تب نظر آتی، وہ تو گھر میں تھی ہی نہیں۔ دلاور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانسیں پھولنے لگی، آخر وہ کہاں چلی گئی؟ دل میں سوچتے ہوئے گھبراتا ہوا دروازے تک پہنچا، تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دلاور شاہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے موجود ہنسی کو دیکھتے ہی تڑپ کر آگے بڑھا اور اسے اپنے مضبوط بازو میں بھینچ لیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے لگا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو، اب آئندہ مجھے بتائے بغیر کہیں مت جانا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تم ہوتے کون ہو جس سے پوچھ کر میں آؤں جاؤں، اور پہلے تو دور ہو مجھ سے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاریب نے ایک دم حقارت سے کہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور 2 قدم کی دوری پر جا کھڑی ہوئی۔ تمہارا شوہر ہوں، یہ بات تم کیوں بار بار بھول جاتی ہو؟ دلاور کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا تھا مگر وہ غصے کو دباتے ہوئے چھپاتے ہوئے بولا، پہلی بات اپنے اوپر زبردستی مسلط کیے گئے نکاح کو میں نہیں مانتی، اور دوسری بات اس بات سے بے فکر ہو کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔ میں تم سے ڈر کر کہیں نہیں جانے والی، مجھے تو بس 1 مہینہ پورا کرنا ہے، پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ لاریب نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا جانے لگی۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر وہ رکی اور احسان جتانے والے انداز میں کہا، میں شاپنگ کرنے گئی تھی، اب تمہاری وجہ سے میں نے گھر سے کچھ ساتھ لیا جو نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، فوراً بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کی بار بار دلاور شاہ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ رینگی اور اس کے انداز پر وہ پوری طرح سے مطمئن بھی ہو گیا کہ لاریب 1 مہینے سے پہلے کہیں نہیں جائے گی۔ وہ یوں ہی خاموشی سے چلتا ہوا بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لاریب کی کارروائی دیکھنے لگا۔ لاریب نے بیڈ پر ہی شاپنگ بیگ رکھے ہوئے تھے اور بہت سے مصروف سے انداز میں ان میں سے منہ ڈالے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پورا بیگ بیڈ پر پلٹ دیا اور ایک ڈریس کا انتخاب کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر خود پر لگانے لگی۔ دلاور نے اس کے خوبصورت سراپے سے نظریں ہٹائی اور کچن میں چلا گیا مگر حالی کچن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ جب کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے تو میں بھی کیا بیوقوفوں کی طرح کچن میں چلایا جیسے مجھے جادو سے کھانا تیار ملے گا۔ دلاور نے اپنے ماتھے پر چپل لگاتے ہوئے خود کلامی کی اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ لاریب کمرے میں نہیں تھی، واش روم میں مسلسل پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اوہ تو محترمہ نہا رہی ہیں، اب میں بھی دیکھتا ہوں یہ کھانے کیا والی ہے۔
دلاور دل میں سوچتا ہوا بر پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے لگا، جہاں پر لاریب کے کپڑے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بکھری پڑی تھی۔ جیسے ہی دلاور کی نظر اس کے کپڑے پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ دل میں کچھ سوچنے لگا۔ مما، کیا اب سچ میں آپ ہی سے ناراض ہو؟ سلمیٰ بیگم سب کاموں میں فارغ ہو کر ابھی حال میں بیٹھی ہی تھی کہ تیمور فریش ہو کر ان کے پاس بیٹھا پوچھ بیٹھا، نہیں بیٹا، میں لاریب سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ وہ میری بہت ہی پیاری، سمجھدار اور خوددار بیٹی ہے۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد کس طرح سے اس نے ہمیں سنبھالا، بس دلاور شاہ کی وجہ سے آج کل تھوڑی بدتمیز ہو گئی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے لاریب کے خوبصورت چہرے کو یاد کرتے ہوئے بہت ہی پیار سے کہا، مما لیکن ابھی تو ہم سب سے ناراض ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ دلاور بائی کو شوہر کے صورت میں کبھی قبول بھی کریں گی۔ تیمور نے اترتے ہوئے چہرے کے ساتھ فکر مندی سے کہا، مجھے دلاور اس کی محبت پر پورا بھروسہ ہے اور تم دیکھنا ایک دن تمہاری آپی اس کے گن گاتی نظر آئیں گی۔ سلمیٰ بیگم نے ایک دم یقین سے کہا، اگر آپی نے قبول کر لی تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ویسے بھی دلاور بھائی بہت عزیز ہیں، میں ان کے دل سے قدر کرتا ہوں۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ آپی کے دل میں دلاور بھائی کے لیے محبت ڈال دے۔ تیمور نے سچے دل سے کہا، انشاءاللہ بیٹا، بس اس وقت ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، دلاور سے اس کی خیر خبر تو ملتی ہی رہے گی۔ سلمیٰ بیگم نے سردہ بھرتے ہوئے دھیرے سے کہا، مما اب میں تھوڑا آرام کر لوں؟ تیمور نے اجازت چاہی۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک، بس مجھے آپی کی فکر ہو رہی تھی تو دل ہلکا کرنے آپ کے پاس چلا آیا۔ تیمور نے لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ کہا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یا خدا میری بیٹی کو سیدھی راہ دکھا۔ سلمیٰ بیگم دل ہی دل میں لاریب کے لیے دعا کرنے لگی۔ لاریب بالوں میں تولیہ لپیٹے واش روم سے نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال کو جھٹکا دیتی کیچڑ لگا کر کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جاتے ہی اس کی چیخ برآمد ہوئی۔ کچن میں بیچوں بیچ ایک ڈیڑھ تھا جس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اچانک کچھ جلتے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا جل رہا ہے؟ مجھے کیا؟ وہ بڑبڑائی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے فوراً بیڈ روم میں آگے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو مانو اس کے قدموں سے زمین ہی کھسک گئی ہے۔ وہ نہایت ہی غصے سے سر و چہرہ لیے حال میں صوفے پر بیٹھے تیز آواز میں ٹی وی دیکھتے لاریب صاحب کے سر پر کڑی چیخنے لگی، میرے کپڑوں کو جلانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہے؟ بولو، میرے کپڑے کیوں جلائے؟ وہ شدید طیش میں دلاور کا کالر پکڑتے چیخ رہی تھی، کیونکہ مجھے تمہارے کپڑے بالکل پسند نہیں۔ دلاور نے بہت ہی آرام سے اپنے کالر کو اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے ہوئے کہا، واٹ، تمہیں پسند نہیں؟ اس بات کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ میرے کپڑے ہیں اور وہ مجھے پسند ہیں، اتنا وقت ضائع کر کے ابھی تو خریدے تھے اور تم نے جلا دیے۔ لاریب ہونہار شیرنی بنی اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے نوچنے ہی والی تھی کہ دلاور شاہ نے بہت مہارت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیا کرو گی تم؟ مجھے تمہاری ڈریسنگ بالکل پسند نہیں اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر میں تمہیں ان کپڑوں میں پہننے سے منع کرتا تو تم بالکل نہیں مانتی بلکہ انہیں پہن کر تم میرا خون جلاتی، اس لیے میں نے انہیں ہی جلا دیے۔ دلاور شاہ نے اپنی نیلی کان سی آنکھوں کو اس کی زرگرین آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بہت ہی آرام سے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ لاریب نے غصے سے چبا چبا کر فقط اتنا کہا اور پیر پر ٹہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ دلاور بھی ٹی وی بند کرتا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کی توقع کے عین مطابق لاریب کے ہاتھوں میں اس کی شرٹ تھی جسے وہ کینچی سے کترنے ہی والی تھی کہ دلاور تیزی سے آگے بڑھا اور لاریب کے ہاتھوں سے دونوں چیزیں چھین لی۔ مجھے معلوم تھا تم کچھ تو گڑبڑ ضرور کرو گی، جتنی شرافت سے تم حال سے اندر آئی تھی نا، میرے دل نے الارم بجا دیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہوگی۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہا، تم بہت گندے ہو، ایک تو میرا خون جلاتے ہیں، اوپر سے تمہاری یہ سڑی ہوئی مسکراہٹ، دل تو چاہتا کہ تمہیں شوٹ کر دوں۔ لاریب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، ہے تم اب تو دوبارہ ایسے کپڑے نہیں پہنو گی نا میری جان، ورنہ ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ دلاور نے گہری نظروں سے لاریب کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے محبت سے کہا، جس نے آدھی آستین کی ریڈ ٹاپ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ خوش فہمی دلاور شاہ، میں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں اور پہنتی رہوں گی۔ لاریب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹھا لہجے میں کہا، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر لاریب تلملا کر رہ گئی، ویسے تم ہو بہت خوبصورت اور تمہارے یہ گوڑے گوڑے بازو میں کافی خوبصورت ہے میری جان۔ دلاور نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھ مار کر کہا، گھٹیا انسان، مجھے مت چھو ورنہ۔ اس کے چھونے پر لاریب نے تڑپ کر کہا، ورنہ کیا مسز دلاور شاہ؟ دلاور نے مزہ لیتے ہوئے کہا اور ساتھ اسے اپنی باہوں میں بھی بھینچ لیا، مجھے چھوڑو ذلیل انسان، جتنے گھٹیا تم ہو اتنی ہی گھٹیا تمہاری نیت بھی ہے۔ اس کے بازو میں لاریب نے پھڑپڑاتے ہوئے حقارت سے کہا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں لاریب۔ دلاور نے اس کی بات پر برا مانے بغیر اسے اپنی باہوں میں کے حصار میں سے نکالتے ہوئے بہت ہی پیار سے کہا، اب تم مجھے سمجھاؤ گے گھٹیا انسان؟ لاریب جلدی سے اسے دور ہوتی ہوئی اپنے بازو کو ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے طیش میں بولی،
مسز یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، ایسے کپڑوں کو پہننے کا کیا فائدہ جس میں تمہیں خود کو چھپانے کی ضرورت پڑے، اور تم نے نیت کا بھی ٹھیک ہی کہا، میں تو تمہارا شوہر ہوں، میرا تم سے حلال رشتہ ہے، پھر بھی تم میری نیت تک پہنچ گئی تو سوچو ذرا، جو غیر مردوں کے تم پر نظر پڑتی ہوگی تو وہ نہ جانے کس نیت سے تمہیں دیکھتے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں عورت کو اچھے اور ڈھیلے ڈالے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ دلاور نے بہت ہی پیار سے لاریب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ بات اور تم پر میں یوں ہی تھوڑی دیوانہ ہو گیا تھا، جب تم ڈانس فلور پر بے پردہ ہو کر ناچ رہی تھی تبھی تو میری نظر تم پر پڑی۔ اگر میری نظر تم پر نہیں پڑتی تو میں بھی اپنا دل نہیں ہٹا، تو خود ہی سوچو، اگر تم اچھے کپڑے پہنو گی اور پردہ بھی کرو گی تو غیر مردوں کی تم پر نظر بھی نہیں پڑے گی اور تم گناہوں سے بھی محفوظ رہو گی۔ دلاور نے اب کی بار بہت ہی مدھم لہجے میں کہا، میں تمہاری بات بالکل نہیں مانوں گی اور ایسے ہی کپڑے پہنوں گی بھی۔ لاریب کو اس کی بات اچھی لگی تھی، مگر یہاں تو مسئلہ ہی اسے تنگ کرنا تھا، اس لیے وہ ہار نہ مانتے ہوئے اٹل لہجے میں گویا ہوئی اور دب دب کرتی دوبارہ کچن میں چلے گی۔ یا خدا، میری لاریب کو صحیح سمجھ دے مولا۔ دلاور نے دل سے دعا کی اور اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا گیا۔ لاریب جلدی جلدی شاپنگ کے وقت پارسل لی ہوئی بریانی کو پلیٹ میں نکالنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اگر تھوڑی سی بریانی ہمیں بھی مل جاتی تو کیا بات ہوتی؟ دلاور اس کے بازو کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ جناب کو بریانی کھانی ہے، وہ بھی میری لائی ہوئی؟ تم نے میرے سارے کپڑے جلا دیے، اس کی شاباشی کے لیے جلدی سے تمہیں بریانی دے دوں۔ ہوش میں تو ہو دلاور شاہ، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا سمجھے۔ دلاور نے ایک دم چمک کر ٹیڑے میرے منہ بناتے ہوئے کہا، او تو میری ہمت پر مجھے کیا ملنا چاہیے؟ دلاور اس کے انداز پر ہنستے ہوئے بولا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ لاریب نے دانت کچکچا کر کہا اور پلیٹ لے کر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، دلاور نے سر سے اس کے نازک کلائی پکڑے، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے دھیرے سے سرگوشی کی۔ تو دیکھو نا میری جان، کب دیکھو گی؟ میں تو بالکل تیار ہوں، مگر تم ہی مجھے دیکھنے کو تیار نہیں۔ صرف ایک بار اپنے غصے کو بھول کر میری آنکھوں میں دیکھ لو، پھر تم اپنا آپ بھول جاؤ گی۔ تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ لاریب اس کے انداز اور اعتبار سے ڈرتی ہوئی اس کے نیلے کانچ سے چمکدار آنکھوں سے نظر چراتے ہوئے ڈر کر کہا اور اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ دلاور شاہ ہاتھ مسلتے ہوئے کچن میں کھڑا کچھ پل جلے ہوئے ڈیر کو دیکھتا ہے، پھر سرد آبڑتا ہوا حال میں چلایا۔ لاریب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ٹھاٹھ سے صوفے پر بیٹھی کھانے میں مصروف تھی۔ ویسے مجھے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی، بلکہ آتے ہی آرام سے کھانا پینا بھی شروع کر دو گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ سوچ جتن کر کے تمہیں لانا پڑے گا، پھر تم نہرے دکھاتی ہوئی بھوکی رہو گی اور مجھے زبردستی تمہیں نوالے بنا کر کھلانے پڑیں گے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، جس کا گھر ہے وہ مسکین سی صورت لیے اپنی نادیدہ بیوی کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ دلاور نے اس کے بازو بیٹھتے ہوئے بہت مسکین سی صورت بنا کر کہا، تو لاریب کو اس کی شکل دیکھ کر پہلے تو ہنسی آ گئی، مگر جب اس کی باتوں پر دھیان دیا تو پلیٹ صوفے پر رکھتی وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ کہ تم نے نادیدی کسے کہا؟ لاریب نے آنکھیں دکھاتے ہوئے گھور کر کہا، تمہیں؟ کیوں تمہارے علاوہ بھی کوئی کمرے میں ہے کیا؟ دلاور نے پہلے تو اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور پھر ایکٹنگ کرتے ہوئے سر کھجاتے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آیا کوئی اور بھی تو کمرے میں موجود نہیں؟ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، اور دوسری بات، میں ان کمزور اور ڈرپوک لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو بلا وجہ تم سے ڈر کر کھانا پینا چھوڑ کر بعد میں تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے۔ تمہیں یاد تو ہوگا نا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آگ ہوں، مجھ سے دور رہو ورنہ جل جاؤ گے۔ تو دیکھ لو، تمہارے ہی گھر میں بغیر ڈرے بہادری سے کھڑی ہوں۔ لاریب نے اس کے چہرے پر فاتح نظر ڈال کر بہت ہی اطمینان سے اپنی بات مکمل کی اور آرام سے ہاتھ جھاڑنے لگی۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ تم بہت بہادر ہو، میں نے یوں ہی تھوڑی تمہارا نام محترمہ بہادر صاحبہ رکھا تھا۔ ویسے یہ تو دوسری بات ہی، پہلی بات پر بھی عمل کر کے دکھاؤ دو۔ دلاور نے زمانی انداز میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر غصہ لگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تبھی لاریب کی اچانک نظر اس کی بولتی آنکھوں کی طرف اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ انہیں نیلی کانچ سی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت سے ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ان آنکھوں میں موجود تھا۔ کچھ پل تو اسے دیکھتے ہوئے لاریب کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس میں ڈوب ہی نہ جائے۔ لاریب نے فوراً سے بیشتر اپنی نظر ہٹائی اور اپنے دھڑکتے دل پر قابو کرتے ہوئے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، کون سی بات؟ مجھے دیکھنے والی بات دیکھ لو نہ جانے۔ دلاور نے اپنی گرفت کو اور مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو
لاریب نے سر پڑھاتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، لاریب اس کی سحر سے آزاد ہوتے ہوئے زور سے بولی۔ ظالم لڑکی، ابھی تو چھوڑ دیتا ہوں مگر دلاور نے اس کے کانوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا اور جملہ دورہ چھوڑ کر اسے بھی اپنی گرفت سے آزاد کر لیا۔ لاریب تڑپ کر بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور دروازہ بند کرتی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، پھر اپنے کانوں کو چھونے لگی جہاں ابھی بھی دلاور شاہ کے ہونٹوں کا لمس باقی تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ کیا میں اتنی کمزور ہو گئی؟ اس کی قربت سے ہارنے لگی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے خود کلامی کرنے لگی، نہیں میں بہت بہادر ہوں، میں بہت بہادر ہوں، میرے دل میں اس گھٹیا انسان کے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکتی۔ لاریب نے خود سے ہی کہتے ہوئے سر جھٹکا اور بیڈ پر جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دلاور شاہ اس کے کمرے میں جانے کے بعد کچن میں گیا اور دیکھا تو بریانی کے 2 ڈبے تھے، ایک میں تھوڑی بریانی بچی تھی، دوسرے ویسا ہی پیک پڑا تھا۔ وہ تو محترمہ نے اپنے شوہر کے بھی پیٹ کا خیال رکھا تھا۔ دلاور نے ہنستے ہوئے سوچا، پلیٹ میں بریانی نکال کر اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے لاریب بیٹھی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں گیا تو لاریب کو بے خبر سوتا پایا۔ اس کی آدھی چادر بیڈ سے نیچے جھول رہی تھی اور آدھی اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کا بوسہ لے رہی تھی، گلابی پنکھڑی جیسے لب جو ہمیشہ حرکت کرتے رہتے تھے اس وقت بے حرکت تھے۔ ٹکر ٹکر کرتی اس کی ہیزل گرین آنکھیں پوری طرح سے بند تھیں۔ اس کا نازک سا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا تو دوسرا ہاتھ بیڈ پر بازو میں بڑا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے بازو کروٹ ہو کر لیٹ گیا۔ میری محبوبہ، میری جان، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب تم مجھ سے دور رہنے کا سوچ کر ہی تڑپ اٹھو گی، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا تم اپنا آپ بھول جاؤ گے۔ دلاور نے محبت پاش نظروں سے اس کے سراپے میں نظر ڈالتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی کی اور اس کی سبیہ پیشانی پر پیار بڑا بوسہ دیا جسے کسمساتے ہوئے لاریب نے کروٹ لی اور سیدھا اس کی باہوں میں سما گئی۔ میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا لاریب کہ تم پہلی ہی رات میرے اتنے قریب رہو گی۔ دلاور شاہ نے پرتپش نظروں سے لاریب کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ چند پل لاریب کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لینے کے بعد اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور آنکھیں موند کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر لاریب کی آنکھ اچانک کھلی تو اپنے پیٹ پر رکھے مردانہ ہاتھ کو دیکھا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بیڈ پر اس کے بازو بہت ہی آرام سے دلاور شاہ نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اٹھو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لاریب نے شدید غصے میں دلاور شاہ کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے ساتھ اسے جھنجھوڑ بھی ڈالا۔ کیا ہوا؟ دلاور نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو گھٹیا انسان؟ اب کی بار لاریب نے اسے زور سے ہلاتے ہوئے چیخا کہا تو وہ بوکھلاتے ہوئے نیند میں ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جان، اتنی رات کو کیوں چلا رہی ہو؟ لاریب نے سرخوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جمائیاں لینے لگا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دوبارہ غصے سے کہا۔ یار، اب تمہیں دکھائی بھی نہیں دیتا کیا؟ سو رہا تھا، دلاور نے ایک دم معصومیت سے کہا۔ مجھے اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے، اسی لیے تم سے پوچھ رہی ہوں میرے بازو کیوں سو رہے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ یار، ظاہر سی بات ہے اب بیڈ پر ہی سوؤں گا نا، زمین پر تو سونے سے رہا۔ ایک بات مانو، مجھے بھی سونے دو اور خود بھی چین سے سو جاؤ، دلاور نے کہتے ہی تکیے پر سر رکھتے ہوئے چادر منہ تک تان لی۔ تبھی لاریب نے پھرتی سے اس کی چادر چھین لی اور تیز نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ یار، اب کیا ہے؟ دلاور نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ تم میرے پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے نا، اسی لیے یہاں آ کر سو گئے نا؟ لاریب ہونہار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لاریب پلیز، صبح اٹھ کر جتنا جھگڑا کرنا ہے کر لینا لیکن ابھی سو جاؤ، دلاور نے بے بسی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور دوبارہ چادر تان کر سو گیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی گھٹیا انسان، کہتے ہوئے لاریب اپنے اور اس کے بیچ میں تکیے سے دیوار بنا کر لیٹ گئی۔ رات پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے بستروں میں نیند کے مزے لے رہا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ تبھی الارم کی چنگھاڑتی آواز دلاور شاہ کے کانوں میں ٹکرائی تو اس نے نیند میں ہی ٹیبل پر ہاتھ مار کر الارم بند کیا اور دوبارہ آنکھیں موند لی۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور منہ پر ہاتھ رکھے جمائیاں لینے لگے۔ تبھی اس کی نظر اچانک اپنے اور لاریب کے بیچ رکھے تکیوں پر گئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ میری زندگی، میری وائف، انشاءاللہ ایک دن ضرور تم میری زیادتی کو بھول کر مجھے معاف کر دو گی، پھر ہم خوشی خوشی زندگی گزاریں گے۔ دلاور نے محبت پاش نظروں سے لاریب کے سوئے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے خود کلامی کی اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ واش روم سے آ کر اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور رو رو کر دعا مانگنے لگا۔ جب خوب رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ ایک عزم سے جائے نماز سے اٹھا، اسے طے کر کے جگہ پر رکھتا واپس بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ یا خدا، اگر میری محبت سچی ہے تو پلیز تو لاریب کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، مولا اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔
دلاور شاہ آنکھیں مودے خدا سے محو گفتگو تھا، تبھی اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا اور گال سے پھسلتا ہوا اس کے شرب میں جذب ہو گیا۔ فجر کی اذان جیسے ہی دلاور شاہ کے کانوں میں ٹکرائی تو وہ نیند سے فوراً بیدار ہو گیا، دعا پڑھتے ہوئے وضو کرنے چلا گیا۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ بیڈ پر بے خبر سوئے ہوئے لاریب کے سر پر پہنچ گیا۔ لاریب لاریب اس نے آواز لگائی، مگر بے سود وہ یوں ہی ہوا بے خرگوش کے مزے لیتی رہی۔ لاریب اٹھو، نماز پڑھ لو۔ دلاور نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا ہے؟ لاریب گہری نیند میں سو رہی تھی، اسی لیے اچانک جگانے پر مندی مندی آنکھیں کھلتی ہوئی کفر سے گویا ہوئی اور چادر اپنے اوپر ڈال کر دوبارہ آنکھیں موند لی۔ لاریب، میری جان، دن کا آغاز نماز سے کرنا چاہیے، چلو اٹھو، شاباش، نماز پڑھ لو۔ دلاور نے پیار سے پچکارتے ہوئے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، پلیز سونے دو نا۔ لاریب نیند میں ہی منمنائی۔ دلاور چند سیکنڈ کچھ سوچتا رہا، پھر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے چہرے پر گرا دیا۔ لاریب نیند میں تھی اور اچانک منہ پر پانی پڑتے ہی وہ بوکھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پاگل انسان نظر نہیں آتا، میں سو رہی تھی۔ دکھ رہا ہے پیاری، مگر وہی نماز تو خدا کو بے حد پسند ہے، جس میں بندہ اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے۔ یا دنیا کی مصروفیات میں سے اذان کی آواز سن کر سارے کام پستے پشت ڈال کر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ دلاور نے تحمل سے اسے سمجھانا چاہا تھا، دیکھو دلاور شاہ، میں تمہارے گھر میں ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں جب تم جو کرنے کو کہو وہ میں کرتی پھروں۔ ہاں، تم نماز پڑھنے کا کہہ رہی ہو، ٹھیک بات ہے، مگر پلیز دوسرے وقت کی پڑھ لوں گی، ابھی سونے دو۔ لاریب نے دھیرے سے کہا، لاریب، دلاور شاہ، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں 5 وقت نماز ٹائم پر پڑھنی ہوگی، ورنہ تمہیں سزا کے طور پر بھوکا رہنا پڑے گا۔ میرا یہی قانون ہے، اب کی بار۔ دلاور شاہ نے سیدھا اس کی خضرگرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، اس گھر میں رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ لاریب نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، تو اس گھر میں ابھی کے ابھی نکل جاؤ، مجھے یاد رکھنا، پھر میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ یہ سوچنا بھی مت، اس نے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کیا، پڑھ رہی ہوں، مگر تم یہ مت سوچنا کہ تم سے ڈر کر پڑھ رہی ہوں، یا تم میرے لیے اتنے معنی رکھتے ہو کہ تمہارے بولنے پر ہی پڑھنے لگوں۔ جب میری ماما بول بول کر تھک گئی اور میں جس وقت کی دل کرتا پڑتی تھی تو تم کیا چیز ہو، میں صرف اپنی آزادی کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں۔ لاریب نے کافی جتاتے ہوئے کہا، اسے دب دب کرتی واش روم میں جانے لگی، اتنا خوش فہم تو میں ہوں بھی نہیں کہ یہ سمجھو تم میرے لیے پڑھ رہی ہو۔ دلاور نے کندھے اچکاتے ہوئے پیچھے سے ہانک لگائی اور جاگنگ کرنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ جب وہ جاگنگ سے لوٹا تو لاریب کو پھر سوتا پایا، وہ اس کے چہرے پر پیار بڑی نظر ڈالتا۔ واش روم میں گھس کر نہا کر فریش ہو کر اس نے کچن کا رخ کیا، کیونکہ اب اس کے پیٹ میں چوہوں نے فٹ بال کھیلنا جو شروع کر دیا تھا۔ دلاور نے بہت ہی تیزی سے انڈے اور بریڈ فرائی کیے اور انہیں بہت ہی صفائی سے ٹرے میں رکھا، ساتھ جوس کا 2 گلاس بھی اس میں رکھا تھا۔ بیڈ روم میں چلا آیا، ٹرے کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے جیسے ہی بیڈ تک آیا تبھی انگڑائی لیتی ہوئی لاریب اٹھ بیٹھی، صبح بخیر میری پیاری زندگی، تمہارے گھر میں تمہاری پہلی صبح مبارک ہو جانے من۔ دلاور نے فریش چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تو لاریب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بڑبڑائی، پورے کا پورا پاگل ہے وہ، اپنے بالوں کو ہاتھوں سے لپیٹتی ہوئی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر جب وہ باہر آئی تو دلاور کو ناشتے کی ٹرے کے ساتھ محو انتظار پائی۔ اسے دیکھ کر لاریب کو بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ ان کے گھر جب وہ رہتا تھا تو ناشتہ اور کھانا سب ماما یا کبھی کبھی وہ خود بنا کر دیتی تھی، اور آج یہ وقت ہے کہ وہ خود سے ناشتہ بنا کر انتظار میں بیٹھا تھا۔ ایک پل کو لاریب کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا اور بغیر چوں چاں کرائے ناشتہ کرنے بھی لگی۔ لاریب، میں نے تمہیں ناشتہ کروا دیا ہے تو مجھے دوپہر کا کھانا تو مل جائے گا لاریب؟ دلاور نے تھوڑا ڈرتے ڈرتے معصومیت سے فرمائش کی تاکہ وہ اچانک ناراضگی نہ ہو جائے۔ سوچو گے، لاریب کو اس وقت اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی جسے وہ دل میں دباتی، بس اتنا ہی بولی، ٹھیک ہے، میری زندگی اپنا خیال رکھنا، میں کام کے لیے نکل رہا ہوں۔ دلاور نے ناشتہ مکمل کر کے منہ پونجتے ہوئے بہت ہی پیار سے کہا، اوہ ہیلو، زیادہ گھر والے بننے کی کوشش مت کرو، میرے سامنے تمہاری دال بالکل نہیں گلنے والی۔ لاریب نے اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہوگی۔ دلاور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ لاریب نے نماز بھی پڑھی تھی اور اس کا بنایا ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اس کی ہو جائے گی۔ دلاور کے جانے کے بعد لاریب پھر سو گئی، اور جب سو کر اٹھی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ یا خدا، میں اتنا کیسے سو گئی؟ ایسے تو میں دن بھر اپنی کلاسز میں مصروف رہتی تھی، مگر مجھے اب 1 مہینے کی چھٹی کرنی پڑے گی۔ کم بخت دلاور شاہ کی وجہ سے وہ بڑبڑاتی ہوئی دانت پیسنے لگی اور کچن میں جا کر چیزوں کا معائنہ کرنے لگی کہ کیا پکائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے مٹر قیمہ اور روٹیاں بنا لی، اور اب اس کی حالت گرمی سے خراب ہو رہی تھی اور نہانے کا خیال آئے۔ اس خیال کے آتے ہی لاریب کو اپنے چلے ہوئے کپڑے بھی یاد آ گئے۔ نہا کر آخر کیا پہنوں، یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اس نے بے دلی سے بیڈ روم کا رخ کیا اور دلاور کے کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ جب تک یہ پہن لیتی ہوں، وہ بولتی ہوئی دلاور کے بلیک جینز اور وائٹ شرٹ نکالنے لگی۔
اتنی بری بھی نہیں لگے گی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کپڑوں کو خود پر لگاتے ہوئے اس نے خود کلامی کی اور واش روم میں جا کر اپنے کپڑے دھونے لگی۔ اب یہ دو گے، پہلے اسے پھیلا لیتی ہوں پھر نہاؤں گی، لاراب نے ہوش ہوتے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جلدی سے تولیہ لپیٹ کر باہر آئی، کپڑوں کو پھیلا کر واش روم میں گھس گئی۔ بڑے ہوشیار بن رہے تھے نا، اب دیکھنا کیسے میں اپنے کپڑے پہن کر بازار سے واپس ایسے ہی کپڑے لے کر آتی ہوں، تمہارا خون جلاتی ہوں۔ مسٹر دلاور شاہ وہ حال میں اس سے مخاطب ہوتی خوش ہو کر نہانے لگی۔ دلاور شاہ لنچ کرنے کے لیے آفس سے سیدھا گھر آ رہا تھا، مگر کچھ یاد آنے پر وہ بوتیک چلا گیا اور 7-8 خوبصورت ریڈی میڈ جوڑے لاراب کے لیے خریدے اور پھر گھر آ گیا۔ اس کے پاس گھر کی چابی تھی تو اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور دبے قدموں اندر آ گیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ نہا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر لاراب کے پھیلے ہوئے کپڑوں پر پڑی تو اس کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا کھڑکی تک گیا اور اس کے کپڑوں کو اتار لیا۔ 10 منٹ بعد لاراب نہا کر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر تولیے سے اپنے بال پونچھنے لگی، پھٹے ہوئے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر خود پر سپرے کرنے لگی۔ ویسے میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہوں اس گھٹیا انسان کے کپڑوں میں، خود کو آئینے میں دیکھا، تھوڑا اتراتے ہوئے بولی۔ بس تھوڑا سا ڈھیلا ہے، باقی ٹھیک ہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس کمینے انسان کے آنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو استری کر کے سکھانا ہوگا۔ اگر اس نے ان کپڑوں میں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ دل میں سوچتی ہوئے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ تبھی لاراب کی نظر اچانک بیڈ پر پڑی تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ لاراب چیختے ہوئے بیڈ تک پہنچی اور بیڈ پر ٹکڑوں کی شکل میں پڑے اپنے ڈریس کو ہاتھوں میں اٹھائے اپنے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کمرے میں دلاور کو تلاشنے لگی، مگر وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھا تو اسے نظر کیسے آتا؟ وہ تیر کی تیزی سے چلتی ہوئی کچن میں پہنچ گئی، جہاں دلاور کڑاہی کا ڈھکن کھول کر کھڑا کھانا چکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، میرے کپڑوں کو کاٹ کر یہاں مزے سے کھانا کھانے آ گئے، لاراب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ دلاور شاہ کے کالر پکڑ لی۔ بولو، جواب دو، میرے کپڑوں کو کیوں کاٹا؟ اب میں کیا پہنوں گی؟ لاراب مارے طیش میں دلاور کا کالر پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی۔ ویسے ان کپڑوں میں بھی تم غضب دار ہی ہو، میرے کیوٹ سی وائف۔ دلاور اسے اپنے کپڑوں میں دیکھا فوراً تھوڑا سا مسکرایا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کھوئے انداز میں کہا۔ لاراب تڑپ کر اس کے ہاتھوں پر نہن مارتے ہوئے گویا ہوئی، کمینے انسان، پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہو چلا ہے کہ تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ لاراب نے اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں ڈال کر پھنکارتے ہوئے ایک دم حقارت سے کہا۔ لاراب کی حقارت بڑی نظریں اور باتیں دلاور شاہ کا دل چیٹ گئی۔ بس لاراب، دلاور شاہ! دلاور نے دھاڑتے ہوئے اس کے نازک گال پر ایک تماچا جڑ دیا اور اسے خود سے پرے دھکیل دیا۔ بس میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، بس میں تمہیں پیار سے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اور ساتھ شدید محبت بھی کرتا ہوں، اس لیے سب جان بوجھ کر اگنور کر دیتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے محبت کے قابل ہی نہیں، میری محبت کے قابل ہی نہیں، اور یہ جو تم ہر وقت مجھے کمینہ گھٹیا بول بول کر ذلیل کرتی ہو، تو جس دن میرا دماغ گھوم گیا نا تو ایسا بن کر دکھاؤں گا، تب سر پکڑ کر روتی رہنا۔ دلاور شاہ کو اچانک ہی بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، ہر وقت اپنی ذات کی ناقدری اور تذلیل اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اسی لیے آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ لاراب پر اٹھ گیا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینتے ہوئے جانے کے لیے پلٹا، مگر کچھ یاد آنے پر دوبارہ اس کی طرف گھوم گیا، جو گال پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں نمکین پانی لیے ساکت سی کھڑی تھی۔ اسے آج تک کسی نے مارا نہیں تھا، اور مارا بھی تو کس نے؟ جو محبت کا دعوے دار تھا، اسے جھٹکا تو لگنا ہی تھا۔ ایک بات اور سن لو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، میرے لوگوں میں جا کر دیکھو میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر میرے جاننے والوں میں سے کسی نے بھی تمہیں اس طرح سے بکواس کرتے دیکھ لیا تو باخدا وہ تمہیں زندہ دفنانے سے بھی باز نہیں آئے گا، دلاور شاہ نے کافی جتاتے ہوئے کہا۔ آج تم نے ثابت کر دیا دلاور شاہ، تم بھی وہی عام مرد ہو جو عورتوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی پر فخر کرتے ہیں، لیکن تم میری بات بھی دھیان سے سن لو، میں ان عام لڑکیوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں جو ایک تھپڑ کھا کر تمہاری جی حضوری میں لگ جاؤں گی۔ میں لاراب افندی ہوں، سب سے الگ۔ لاراب نے اپنے اوپر مضبوطی کا ہول چڑھاتے ہوئے کافی تنگ کر کہا، حالانکہ اسے بہت
بڑا جھٹکا لگا تھا۔ دلاور اس پر ہاتھ اٹھائے گا ایسا تو اس نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ آخری بات، آئندہ تو مجھے ایسے اوٹ پٹانگ کپڑوں میں بالکل نظر نہیں آؤ گی، اگر آئی تو نتیجے کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ دلاور شاہ نے اس کے غصے سے سرختے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا اور طان فن کرتا ہوا کچن سے کیا گارڈ سے ہی باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لاریب بڑے بڑے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ ہیزل گرین آنکھیں آنسو سے لبریز تھی، ناک غصے سے سرخ ہو گئی تھی اور گال پر اس کمینے انسان کی انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر لاریب کا خون اور کھولنے لگا۔ مجھے تم سے نفرت ہے دلاور شاہ، شدید نفرت۔ اتنی نفرت میں نے دنیا میں کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کرتی ہوں۔ بس ایک مہینہ گزر جائے پھر تم میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ لاریب نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے شدید نفرت سے کہا اور کب کے رخ کے آنسو کو بہنے دیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑی روتی رہی، پھر بیڈ پر جا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ دلاور شاہ بہت ہی غصے سے نکلتا ہوا سیدھا شاہ پیلس گیا۔ اس نے جیسے ہی شاہ پیلس میں قدم رکھا، سارے ملازم ادب سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم صاحب جی، آپ کے کھانا لگاؤں؟ بشیر نے ادب سے پوچھا۔ نہیں، دلاور شاہ نے یک لفظی جواب دیا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آج صاحب بہت غصے میں لگ رہے ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا ہو اور ہم سے یہ نہ پوچھا ہو کہ ہم سب نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ بشیر نے شمشیر سے کہا۔ شمشیر بھی اس کی بات سے متفق ہوا۔ دلاور شاہ نے کمرے میں جاتے ہی دراز سے سگریٹ کی پیکٹ نکالی اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پھونکنے لگا۔ دن میں ایک بار وہ ایک سگریٹ پیتا تھا، مگر آج اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ کئی سگریٹ پیتا گیا۔ آخری سگریٹ کو کیش ٹرے میں مستے ہوئے اس نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی اور آنکھیں مونتا ہوا خود کو کوسنے لگا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں وہ بے قابو ہو گیا تھا اور شدید غصے میں لاریب پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ لاریب ہی وہ واحد لڑکی تھی جسے اس نے نظر بڑھ کر دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس کا دیوانہ بھی ہو گیا تھا۔ اسے لاریب سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ مستقل اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا تھا۔ لاریب کتنا درست کہہ رہی تھی، میں بھی عام مرد نکلا۔ وہ چاہ کر بھی لاریب کے بولے جملے بول نہیں پا رہا تھا اور مسلسل پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ یا خدا مجھے معاف کر دینا، اسی لیے اسلام میں غصے کو حرام کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسان غصے میں کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ دلاور نے اپنی پیشانی کو ہاتھوں سے مسا جہاں درد کی تیز لہر دوڑ رہی تھی اور پیشانی کی رگیں بھی تان گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ وضو کرنے چل دیا اور صلوات توبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر میں اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ اس نے اکثر مردوں کو اپنی بیوی کو مارتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ بات اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ ویسے بھی داجان ہمیشہ کہتی تھی اگر مرد کا ہاتھ ایک بار عورت پر اٹھ جائے تو وہ ہاتھ بار بار اٹھنے لگتا ہے۔ دلاور نے داجان کی اس بات کو سوچ کر جھڑی لی اور نیت باندھ کر خضوع سے نماز پڑھنے لگا۔ توبہ کی نماز کے بعد اس نے رو رو کر معافی مانگی اور پھر عصر کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر بیڈ پر لیٹا رہا، پھر بہت ہمت کر کے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس حرکت کے بعد دلاور کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر پھر لاریب کو سوچتے ہوئے ہی وہ گھر کے لیے نکل پڑا۔ اسے یقین تھا آج لاریب نے کھانا نہیں کھایا ہوگا اور وہ کیسے اپنے ہمسفر کو بھوکا رہنے دے سکتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گھر پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف سناٹا بول رہا تھا۔ وہ ہال کی لائٹ جلاتا ہوا بیڈ روم میں چلا آیا۔ ہال کی طرح بیڈ روم بھی اندھیرے کی نظر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو ایک پل میں پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر بے خبر سوئی ہوئی لاریب پڑ گئی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس تک پہنچا۔ لاریب نے ابھی بھی اس کی بلیک جینز اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، معصوم چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دلاور نے بہت ہی نرمی سے اس کے براؤن بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے پیچھے کیا تو گالوں پر آنسو کے صاف نشان نظر، ساتھ اس کی انگلیوں کے نشان جو اب کافی ہلکے ہو گئے تھے۔ اپنی انگلیوں کے نشان اس معصوم کے چہرے پر دیکھا وہ تڑپ اٹھا اور غصے سے مٹھیاں بیندتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہوا سیدھا کچن میں چلا گیا۔ کچن میں آ کر اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر دے مارا۔ درد کی تیز لہر اس کے اندر سریت کر گئی۔ دو پل کو اس نے اپنی خوبصورت نیلی کانچ سی آنکھوں کو بند کیا، پھر دھیرے سے چلتا ہوا فریج تک آ گیا اور پانی کی بوتل نکالی۔ گلاس میں پانی نکال کر دعا پڑھتے پینے لگا۔ اسے اچانک داجان کی بات یاد آ گئی تھی، غصہ آئے تو پانی پی لینا چاہیے۔ پانی پی کر اس نے کڑائی پاٹ سے ڈھکن ہٹایا جس میں نظر آتا کھانا دیکھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ لاریب نے کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے چائے کا پانی چڑھا دیا اور خود مغرب کی نماز ادا کرنے لگا۔
نماز ادا کرنے کے بعد اس نے 2 کپوں میں چائے نکالی اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی رکھ لیا۔ وہ ٹرے لیے بیڈ روم میں داخل ہوا تو دیوار پر لگے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ہنسی آ گئی، شاید اس لیے کہ جو سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوا تھا اور جس کے آس پاس نوکروں کی ایک پوری فوج تھی جو اس کی ایک آواز پر دوڑی چلی آتی تھی۔ وہیں دلاور شاہ آج اپنی محبت کے آگے مجبور ہو کر کیا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو یہاں بھی ملازم رکھ سکتا تھا، مگر اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی اور جب تک وہ لاریب کو اعتماد میں نہیں لیتا غلطی سے بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ٹیبل پر رکھتا لاریب کو چکانے کی کوشش کرنے لگا۔ لاریب میری کیوٹی سی وائف، اٹھ بھی جاؤ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ دلاور بہت ہی پیار سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ لاریب کو ٹس سے مس ہوتا نہ دیکھ کر اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے اٹھا کر بٹھا دیا۔ کیا ہے؟ لاریب اچانک نیند سے اٹھا کر بٹھانے پر کاٹ کھانے کو دوڑی۔ لاریب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت ہمیں سونا نہیں چاہیے بلکہ خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ دلاور نے بہت ہی مدھم لہجے میں کہا۔ اٹھ تو گئی ہوں۔ لاریب ابھی نیند سے جاگی تھی، اسی لیے اسے کچھ گھنٹے پہلے کی تکرار بالکل یاد نہیں تھی، اسی لیے دلاور کی باتیں سن کر اسے اتفاق کرتی ہوں وہ بولی، چائے پی لو پھر مغرب پا لینا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے چائے اس کے سامنے رکھی اور دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اٹھتے ساتھ لاریب نے واویلا نہیں مچایا۔ لاریب کو ابھی بھی نیند آ رہی تھی مگر وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی اور جیسے ہی اس کی نظر آنے پر پڑی تو اسے سب یاد آ کے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ غصے سے تان فان کرتی باہر نکلی۔ او پہلے مار پھر پیار۔ لاریب نے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے چبا چبا کر کہا، لاریب پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے آج تک عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن پتہ نہیں مجھے آج کیا ہو گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگر آئندہ میں نے ایسی کوئی حرکت کی تو تم مجھے چھوڑ کر اسی وقت چلی جانا، سمجھ لینا کہ 1 مہینہ پورا ہو کر تم میری طرف سے آزاد ہوگی۔ دلاور نے آنکھوں میں شرمندگی لیے ہوئے بہت ہی بے بسی سے کہا۔ اس کی بات پر لاریب نے فوراً سے بیشتر اس کی طرف دیکھا جس کی نیلی کان سے چمکدار آنکھیں نمکین پانی سے لبریز تھی اور چہرے پر شرمندگی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں چائے پی لیتی ہوں، سر میں درد بھی ہو رہا تھا۔ لاریب نے دھیرے سے لب کشائی کی۔ ویسے بھی دلاور کی بات اور انداز سے اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور اگر اٹھاتا تو اس میں اس کا ہی فائدہ ہونے والا تھا، وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتی۔ اس لیے لاریب نے بات مزید آگے نہیں بڑھائی اور چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ شکریہ اتنی بڑی مہربانی کے لیے۔ ایک مہربانی اور کر دو، جلدی سے نماز بھی پڑھ لو۔ دلاور نے تشکر بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم زیادہ خوش فہمی مت پالو، میرے سر میں درد تھا اور چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی، اسی لیے پی لی اور نماز۔ لاریب نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا اور آخری جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے دلاور شاہ کمرے سے باہر نکل گیا اور جب لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 شاپنگ بیگ سے۔ میں نے لڑکیوں کے کپڑے تو خریدے نہیں، پہلی بار ٹرائی کیا ہے، اگر تمہیں پسند نہیں آئے تو ابھی کے لیے پہن لینا، بعد میں خود کی پسند سے اسی طرح کے کپڑے خرید لینا۔ دلاور نے بیڈ پر بیگ رکھتے ہوئے کہا اور خود حال میں چلا گیا۔ لاریب نے کپڑے نکالے تو دل میں دلاور کی پسند کو داد دینے لگی، واہ کبھی عورتوں کے کپڑے خریدے نہیں اور خریدے بھی تو اتنے عمدہ، یہ ساری ہی ڈریسز کافی مہنگے نظر آ رہے تھے۔ لاریب نے خود کلامی کی اور ایک اورنج اور گولڈن کلر کی لانگ قمیض جس پر باریک موتیوں سے کام کیا گیا تھا، گولڈن نیٹ کا دوپٹہ جس کے چاروں کنارے پر خوبصورت لٹکن لٹک رہے تھے اور چوڑی دار پاجامے کا انتخاب کرتی واش روم میں گھس گئی۔ باہر آ کر عادت کے مطابق وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے نظر آنے والے عکس کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس پر یہ ڈریس بہت ہی زیادہ جچ رہی تھی۔ ڈریس کی کوالٹی دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کا دھیان اس کی قیمت اور دلاور کی جیب پر جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ دلاور کے حالات کیسے تھے، مانا کہ دلاور کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی، مگر اس کے دل کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی پر بوجھ بن جائے۔ اس نے فی الحال تو اپنی سوچوں کو جھٹکا کیونکہ مغرب کی نماز کے لیے دیر جو ہو رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ حال میں آ گئی جہاں دلاور آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ دلاور اس تک پہنچا، لاریب نے دھیرے سے مخاطب کیا۔ اس کی آواز پر دلاور نے فوراً آنکھیں کھولی اور جیسے اس کی حسین سراپے سے نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ مشرقی لباس میں اتنی پیاری اور نکھری لگ رہی تھی کہ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر لی، مگر اپنے دل کو قابو میں کرتے ہوئے اس نے بس آنکھوں سے اشارہ کیا کہ بات کیا ہے؟ تم نے مجھے منانے کے لیے اتنے مہنگی ڈریس خریدی ہے نا، مجھے پتہ ہے تمہارے حالات کیسے ہیں، اسی لیے پلیز مجھے ان سب کی قیمت بتا دو، میں پیسے دے دیتی ہوں۔
لارائب نے کافی سوچتے ہوئے رک رک کر جملہ مکمل کیا۔ کپڑے تو مہنگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دوست کی دکان سے لیے ہیں تو حساب سے ہی مل گئے۔ تم فکر مت کرو، ویسے بھی کاغذی رشتہ ہی صحیح، مگر میں تمہارا شوہر ہوں تو تمہاری اخراجات اٹھانا میری ذمہ داری ہے، اس لیے آگے سے ایسی بات مت کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ سارے کپڑے میں تمہیں منانے کے لیے نہیں لایا تھا، بلکہ تمہیں ان کی ضرورت تھی، اسی لیے جب لنچ کرنے آیا تھا تبھی لے کر آیا تھا۔ دلاور نے اس کی بات پر کافی حیران ہوتے ہوئے اسے تفصیل سے جواب دیا۔ اسے یہ سوچ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ لارائب کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اوہ، مجھے لگا تھا کہ تم نے ابھی لائے تھے۔ لارائب نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، ویسے تم نے بھی لنچ نہیں کیا تھا نا؟ دلاور شاہ اچانک ہی اٹھ کر اس کے مقابلے کھڑا ہوتا ہوا گویا ہوا۔ ہاں، لارائب نے دھیرے سے کہتے ہوئے اس کے جملے پر تھوڑا غور کیا اور عجیب نظر سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بول پڑی، مطلب تم نے بھی لنچ نہیں کیا؟ ایک کام کرتے ہیں، ہم آج باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں، اسی بہانے تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ دلاور نے اس کی ہدر گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ لارائب نے فوراً رضامندی دے دی۔ ارے واہ، آج میری قسمت مجھ پر کتنی مہربان ہے کہ لارائب دلاور شاہ بار بار مجھے حیران کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کہیں تمہارے دماغ میں میرے خلاف کوئی سازش نہیں چل رہی؟ کہیں تم رات کو سوتے وقت میرا گلا تو نہیں دبا دوں گی؟ لارائب کے فوراً مان جانے پر دلاور شاہ نے کافی حیران ہوتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اپنے چھوٹے سے دماغ کو زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 دن سے گھر میں رہ کر تنگ آ گئی ہوں، اسی لیے تیار ہوگی، اسی لیے زیادہ خوش فہمی مت پالو۔ اور رہی بات کپڑوں کی، تو اس میں تو تم نے میری ایک نہ چلنے دی، اب 1 مہینے تک مجھے یوں ہی گھومنا جو ہے۔ اس کی بات پر اور انداز پر لارائب کو اچانک ہی ہنسی آ گئی، مگر بڑی مشکل سے اس پر قابو پاتے ہوئے اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر تیار ہونے چلے گی۔ دلاور کو انتظار کرتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور لارائب ابھی تک تیار ہو کر نہیں آئی تھی۔ دوپہر میں لنچ نہ کرنے کی وجہ سے اب اس کے بیڈ میں چوہوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکتائے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ لارائب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے براؤن سٹیپ کٹ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ دلاور کی نظر لارائب کے سراپے سے ٹکرائی تو وہ اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، ابھی تم بال بنا رہی ہو تو کب سے کیا کر رہی تھی؟ وہ عین لارائب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے گویا ہوا، میک اپ۔ لارائب نے کنگھی کی مدد سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے بہت ہی لاپرواہی سے جواب دیا، وٹ؟ دلاور نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کافی حیرانی سے کہا، کیونکہ اس کے خوبصورت چہرے پر کاجل اور لپسٹک کے علاوہ دلاور کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا، جو عام طور پر نہ جانے کیا کیا علم غلم لڑکیوں نے تھوپا ہوتا ہے۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو مسٹر دلاور شاہ؟ لارائب نے بھی آئینے میں ابھرتے اس کے عکس میں چہرے پر چھائی حیرانی کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے مصروف سے انداز میں یوں ہی پوچھ لیا، یار تم تو حد کر رہی ہو، جہاں چوہوں نے پیٹ میں فٹ بال کا میچ شروع کر دیا، تم ہو گئے آدھے گھنٹے میں صرف لپسٹک اور کاجل لگایا ہے، ابھی بال تو باقی ہی ہیں۔ دلاور نے پیٹ پکڑ کر روحان سے لہجے میں کافی معصومی سے کہا، مجھے تمہاری وجہ سے ہی اتنا وقت لگ گیا ہے مسٹر۔ اس کے انداز پر لارائب کا دل چاہے کہ کہہ لگا کر ہنسے، مگر اس نے بر وقت اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کافی چبا چبا کر کہا، میری وجہ سے دیر خود کر رہی ہو اور الزام مجھے معصوم پر لگا رہی ہو، یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا کو چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دلاور نے آنکھیں نکالتے ہوئے اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے پھر حیرانگی کا مظاہرہ کیا، جی، تم نے میرے چہرے کا جو حشر کیا تھا نا، اس کے ساتھ تو میں کہیں بھی نہیں جاتی، بس اسے ہی اتنی دیر سے چھپانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ لارائب نے ربر بینڈ میں اپنے براؤن بالوں کو قید کرتے کافی جتاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر دلاور کے دل میں ایک درد سا اٹھا، اس نے کافی طلب کر لارائب کے خوبصورت چہرے کو آئینے میں سے دیکھا، جہاں کچھ دیر قبل اس کے انگلیوں کے نشان تھے اب وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ سوری میری پیاری سی بیوی صاحبہ، ہو سکے تو اس ناچیز کو معاف کر دینا، دلاور نے کان پکڑتے ہوئے بہت ہی شرمندگی سے کہا، تمہیں مجھ سے اتنی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جس میں بیویوں والے نہرے دکھاؤں تم شوہروں والے چونچلے کرو، ہمارا ساتھ سوائے مجبوری کے کچھ بھی نہیں، بس مجھے کیسے بھی کر کے اس 1 مہینے کو گزارنا ہے، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے، اسی لیے پلیز تم اپنی محبت مجھ پر نچھاور مت کرو، بلکہ میں تمہیں مفت میں ایک صلاح دیتی ہوں، اس محبت کو سنبھال کر رکھو، آگے تمہاری زندگی میں جو بھی لڑکی آئے گی اس کے کام آئے گی۔ لارائب نے کافی جزاتے ہوئے سمجھانا چاہا اور جھک کر اپنی سینڈل کی اسٹرپ بند کرنے لگی۔ لارائب کی بات پر دلاور کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ ڈالے، آخر اس لڑکی کو اس کی سچی محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک آخری نظر لارائب کے دل مو لینے والے سراپے پر ڈال کر وہ ٹھنڈیاں بڑھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ لارائب بھی اپنے آپ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے ہی نکلی۔ دلاور کو کار میں بیٹھا دیکھ کر اسے کافی حیرانی ہوئی۔
وہ حیران پریشان سی فرنٹ ڈور کا کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی دلاور گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ لاریب بول پڑی، تم یہ گاڑی کسی سے ادھار لے کر آئے ہو کیا؟ لاریب نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات پر دلاور کو اچانک ہی ہنسی آ گئی، مگر اس نے ہنسنے سے اجتناب کیا اور جواب دینے کے بجائے الٹا اسے ہی سوال کر ڈالا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ اس لیے کہ تمہارے پاس نہیں تھی، تو مجھے لگا کہ مجھے منانے کے لیے لے آئے ہو۔ لاریب نے کافی رک اپنے گود میں رکھے ہاتھ کی انگلی کو مروڑتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی بات پر دلاور کا چھت پار کہکا گاڑی میں گونج اٹھا۔ دلاور کے کہکے پر لاریب کا ہون ہی کھول اٹھا۔ میں نے تمہیں دانتوں کی نمائش کرنے کو تھوڑا کہا ہے، اور نہ ہی کوئی لطیفہ سنا ہے جو تم یوں پاگل کی طرح گلا پھاڑ رہے ہو، اس نے کافی چڑھتے ہوئے کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں بار بار یہ خیال کیوں آ رہا ہے کہ میں تمہیں منانا چاہتا ہوں، حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم ماننا ہی نہیں چاہتے۔ دلاور نے اسے تپانے کے لیے مسکراتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔